اپنی نماز بھی حیاتی سے لیتے ہیں، اپنا حج بھی حیاتی سے لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی حیاتی سے لیتے ہیں، آجا میرا کلمہ واپس کر دے، اپنا کلمہ اپنے حق عقیدہ سے پڑھ، میری نماز واپس کر دے، اپنی نماز اپنے ہم عقیدہ سے ثابت کر، میرا روزہ واپس کر دے، اپنا روزہ اپنے ہم عقیدہ سے پڑھ، اپنا حج پڑھ اور میرا حج واپس کر دے۔ قرآن دل قرآ سے آیا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں ان کا حیاتی ہونا ثابت نہ کر دوں، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تیرے مسلک کی تبلیغ کرتے اپنی زندگی ختم کر دوں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم کلمہ سے قرآن تک تیری کوئی چیز حیاتیوں کے علاوہ ثابت ہی نہیں۔ عقیدہ حیات النبی جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ وہ بولے عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، خلافت راشدہ۔ جزاک اللہ، بہت توجہ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا کلمہ کس سے ثابت ہے جی؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب میں موجود ہے، اور امام بہقی نے پوری کتاب حیات انبیاء پہ لکھی ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں یا تو کلمہ کہیں اور سے پڑھو یا امام بہقی والا کلمہ واپس کرو، کیونکہ وہ حیات النبی کا قائل تھا۔ اگر نظریہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ بھی نہ لو۔ بہت توجہ، بخاری کی بہت ساری احادیث ہم نماز میں لیتے ہیں، روزے حج زکوٰۃ میں لیتے ہیں۔ بخاری سماع موضع کا قائل ہے، 178 صفحہ بخاری جلد اول میں لکھا ہے، اور بخاری حیات النبی کا قائل ہے 517 صفحہ بخاری جلد اول میں لکھا ہے۔ مسلم نے 268 صفحہ پہ حیات النبی کا اعلان کیا ہے۔ ابو داؤد نے 197 صفحہ پر کتاب المناسک باب زیارت القبور میں حیات النبی کا اعلان کیا، مصطفیٰ کے جواب دینے کی حدیث کو ذکر کیا۔ ابن ماجہ نے 118 صفحے پہ کیا۔ میں کہتا ہوں اگر تم بخاری کو غلط کہے، مسلم کو غلط کہے، ترمذی نسائی ابن ماجہ کو غلط کہے، تو رب کعبہ کی قسم خدا باقی شریعت لے گا کہاں سے؟ بہت توجہ جی، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ بعض لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں لیکن عرض کر دوں، میں کسی بندے کو قاری کہوں اور سارے قاریوں کے خلاف قرآن پڑھتا ہو، وہ قاری ہے؟ اور میں اسے کیسے شیخ القرآن کہوں جس کی تفسیر تمام مفسرین کے خلاف ہو؟ میں اسے شیخ الحدیث کیسے مانوں جس کا عقیدہ تمام احادیث کے خلاف ہو؟ میں اسے قاری کیسے مانوں جس کی قرآن تمام قرآن کرام کے خلاف ہو؟ رب محمد کی قسم جس نے جمہور محدثین مفسرین کو چھوڑ کر تفسیر کی ہے اس نے تحریف کی ہے، تفسیر نہیں کی۔ ہمارے ہاں بس اوقات اکرام میں بھی مبالغہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور جو طلب ہے آپ گھر جا کے سنیں، جس بندے کو اوپر سے دیکھ کے ناظرہ قرآن نہ آئے، رب محمد کی قسم وہ شیخ القرآن نہیں ہو سکتا۔ جو اوپر سے دیکھ کے قرآن غلط پڑھے میں اسے قرآن فہمی والا کیسے مان سکتا؟ سن لیں نیٹ پہ من الغافلین من الغاوین، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اوپر سے دیکھ کے پردہ قرآن نہیں آتا، غیروں کی آواز سن کے ہم دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ بات ایسے ہی ہے۔ وہ توجہ فرمائے، میری باتیں بہت سہ جاتی ہیں، ٹائم بھی رہتا ہے اس لیے باتیں بھی رہتی ہیں، توجہ فرمائے۔ میں نے عرض کیا کلمہ حیاتیوں سے ثابت، نماز حیاتیوں سے، حج زکوٰۃ روزہ حیاتیوں سے ثابت۔ اب دوسری طرف آتا ہوں، اس امت کا پہلا عظیم شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کا آخر کا عظیم ترین شخص عیسیٰ بن مریم، ان دو کے نظریے پہ بات کر لو، اگر دونوں کے دونوں
حیات النبی کے قائل ہو تو قائل ہو جاؤ، اگر انکار کریں یا خاموش ہو جائیں تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، صدیق اکبر جب مصطفیٰ کو دنیا سے پردہ فرماتے دیکھتے ہیں صحابہ کرام پریشان ہیں۔ صدیق منبر پہ آ کے ایک اعلان کرتے ہیں جو میرے عنوان کے مناسب ہے، فقط وہ 2 عبارتیں عرض کرتا ہوں۔ صدیق ایک اعلان کرتے ہیں، ان محمد القدمات، لوگوں یقین کر لو اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ سارے صحابہ نے قبول کیا، کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ سب قائل تھے مصطفیٰ پہ وفات آ گئی ہے۔ دوسرا اعلان کیا صدیق اکبر نے، قسم اٹھا کر والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں چکھائے گا۔ کیا مطلب تھا؟ دنیا میں موت آ گئی ہے، جو قبر میں حیات ملنے کے بعد نیند طاری ہوتی ہے، مصطفیٰ آپ پہ نیند طاری نہیں ہوگی۔ سارے صحابہ نے چپ کر کے موت کا اعلان بھی قبول کیا، سارے صحابہ نے موت کے بعد مصطفیٰ کی حیات کا اعلان بھی قبول کیا۔ ایک شخص نے موت کا انکار بھی نہیں کیا اور ایک صحابی نے حیات کا انکار بھی نہیں کیا۔ اہل سنت موت کو بھی مانتے ہیں، موت کے بعد حیات کو بھی مانتے ہیں۔ موت کو جو اس امت کے آخر میں آنے والی شخصیت عیسیٰ بن مریم، 2 حدیثیں ہیں، ایک مستدرک کے حاکم میں ہے اور ایک مستدرک ابی یعلا میں ہے، الفاظ تھوڑے مختصر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّ لَهُ، اگر انہوں نے میری قبر پہ آ کے کہا یا محمد، میں ضرور بضرور ان کو جواب دوں۔ دوسری حدیث، وہ ضرور میری قبر پر آئیں گے، وہ مجھے ضرور سلام کریں گے، میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی حیاتی، سارے صحابہ حیاتی، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی حیاتی، صدیق اکبر بھی حیاتی، عیسیٰ بن مریم بھی حیاتی، درمیان کی امت بھی حیاتی۔ مصلحین کے قول کا جواب عرض کر دو، بہت توجہ، حیات ممات قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، بہت توجہ فرماؤ۔ اگر قبر میں پوچھا جانا حیات و ممات نہیں ہے تو نماز میں بھی قبر میں نہیں پوچھی جائے گی، روزہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، حج بھی نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ صرف وہ 3 سوالوں کے لیے آپ نہیں آئے، مکمل شریعت پر عمل، اس کا تحفظ، اس کی شان تیرے اور میرے ذمہ ہے۔ ہر ایک چیز جو نہیں پوچھی، داڑھی نہیں پوچھی جائے گی، ٹوپی نہیں پوچھی جائے گی، پگڑی نہیں پوچھی جائے گی، شلوار پوچھی جائے گی کہ پہنی تھی کہ نہیں پہنی تھی، تو قبر میں نہیں پوچھی جائے گی، اتار دو۔ تو یہ غلط بات ہے بالکل کہ قبر میں نہیں پوچھی جائے گی، جو عقیدہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، قبر میں پوچھا جائے یا قبر میں نہ پوچھا جائے۔ بہت توجہ۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا عقیدہ حیات النبی کا، اس امت کی پہلی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ حیات النبی کے قائل۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے صدیق پہلے دن جذبات میں تھے، ایسی بات نکل گئی، جذباتی بات ہو گئی، لیکن میرے دوستوں سارے صحابہ چپ نہیں ہو سکتے تھے، کہتے ہیں عقیدہ غیر اہم۔ توجہ کرنا، صدیق اکبر مصطفیٰ کی وفات کے دن عقیدہ حیات کا اعلان کر رہے ہیں، اگر عقیدہ غیر اہم ہوتا اس اہم موقع پر صدیق اس کا ذکر نہ کرتے نا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، چند احادیث مبارکہ میں کچھ باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، کوئی بہت بڑی تفصیل نہیں آئی مکمل زندگی کی، لیکن اس میں بھی 2 حدیث عقیدہ حیات النبی پہ ہیں۔ اہم تھا تو عیسیٰ بن مریم آپ اس کا اعلان کریں گے نا، اہم نہ ہوتا تو عیسیٰ بن مریم اس کا اظہار ہی نہ کرتا۔ بہت توجہ فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کا وقت قریب آیا ہے، وصیت کی ہے، تفسیر رازی سورہ کاف کی تفسیر میں ہے، جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کر مصطفیٰ کے روضے پہ لے جانا، میری طرف سے سلام کہنا، بہت میری طرف سے سلام کہنا، اجازت ملے تو دفن کرنا، نہ ملے تو دفن نہیں کرتا۔ یار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اجازت لے رہے تھے، میرے بھائی صدیق تھے، یہ صدیق کی کرامت تھی، آپ جیسے نہیں تھے، کہتے
جی وہاں سنتے ہیں. میں کہا آپ کا سلام تو ہم بھی نہیں سنتے, لیکن وہاں کس نے سننا ہے آپ کا سلام؟ بات تو محبت والوں کی ہو رہی ہے. صدیق اکبر کی یہ قانون ہے کہ مصطفیٰ روزے میں سلام سن کے جواب دیتے ہیں, لیکن صدیق کی یہ کرامت ہے کہ صدیق نے اجازت کے لیے سلام کرایا, وہاں پہ سلام ہوا. سلام کرنے والے صحابہ ہیں. روزے سے آواز آئی, ادخل الحبیب الی الحبیب, محبوب کے پاس داخل کر دو. صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی ہے. معلوم ہوا سارے صحابہ کا نظریہ یہی تھا کہ مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے سلام کریں. مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور مصطفیٰ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن صدیق اکبر کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا. مصطفیٰ کا جواب باہر آ گیا. صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بن گئی. ایک چھوٹے سے سوال کا حل بہت توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں, اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیوبندی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں, لیکن فیض ہم مدد کو نہیں کہتے. یہ بات توجہ سے سن لیں. لوگوں نے مشہور کیا جی مشرک ہیں, قبر پرست ہیں, قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نہیں صرف قائل. صدیق اکبر نے کیوں یہ وصیت کی تھی, میری میت مصطفیٰ کے روضہ مبارکہ کے پاس دفن کرنا, مجھے مصطفیٰ کے پڑوس میں دفن کرنا. جس فائدے کے لیے صدیق نے وہاں قبر بنوائی تھی ہم اسے فیض کہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے وہاں پہ پیغام بھیجا عبداللہ بن عمر کو, امی عائشہ سے پوچھو, میں عمر وہاں قبر بنوانا چاہتا ہوں. حضرت امی عائشہ نے اجازت دی ہے. جس فائدے کے تحت عمر بن خطاب نے وہاں قبر بنوائی ہے وہ اس فائدے کو ہم فیض کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم بھی مصطفیٰ کے پڑوس میں ہوں گے. بہت توجہ سے, بڑی اہم بات, دنیا میں قادیانی کا یہ شوشہ تھا کہ قبر میں اگر کوئی ساتھ کافر آ جائے کوئی حرج نہیں, مسلمان آ جائے کوئی حرج نہیں, نیک آ جائے حرج نہیں, برا آ جائے حرج نہیں. کیوں؟ ہم اس کی میت اکھاڑ کے اس کے گھر چھوڑ آتے تھے. اس نے کہا ایسا نہ کرو, میت کا کوئی نقصان نہیں. صدیق کا مزاج تو یہ تھا کہ مصطفیٰ کے پڑوس میں قبر ہو, فائدہ ہے. حضرت عمر کا عقیدہ تھا, فائدہ ہے. امی عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا, فائدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے, فائدہ ہے. اس فائدے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ بندے کا نام نہیں ہے. اس فائدے کو کیا کہتے ہیں جی ہم؟ فیض. یہ فیض ہے جس کے لیے صحابہ کو اور علماء سے پوچھیں, جو مدینہ منورہ میں جن لوگوں کی قبریں بنے گی ان کے لیے جنت کی بشارتیں موجود ہیں, اور یہ مصطفیٰ کا فیض ہے. یہ کیا ہے جی؟ اس لیے اپنا بغض چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہ نکالا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, نبی کریم